لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا ایک فالوور بھی ہے جو ویڈیوز بنایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی بڑے سچے خواب آ رہے ہیں. اچھا مجھے کئی سالوں سے چھوٹے موٹے ویڈیوز آ رہے تھے, ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئے, ان کے لوگوں نے شیئر کیا, کہا اس پہ بات کریں آپ. تو دیکھیں سب سے پہلی بات میں چاہوں گا کہ ان کی وہ چہرہ بھی دکھا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہے ہیں. دا آئیڈیا اس کے امام مہدی کے بارے میں نا ذرا کچھ باتیں سمجھ جائیں. امام مہدی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان سے برآمد ہوگا اور لاہور کے شہر میں جلسہ کرے گا, ٹھیک ہے. امام مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں اس میں بہت کلیئرلی بتایا گیا کہ امام مہدی کون ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہے, امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا, کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہے, یعنی چاہے وہ ان کا نام اور ان کی ولدیت بھی اسی طرح سے. دوسری بات یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ سب سے پہلے, یعنی ویسے تو وہ مکہ کے رہائشی ہوں گے لیکن مدینہ میں اس ٹائم پہ رہائش پذیر ہوں گے. پھر کسی وجہ سے وہ جب مکہ میں آئیں گے اس ٹائم پر ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہوگا اس علاقے میں جس کے 3 بیٹے ہوں گے, ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ کا انتقال ہوگا, 3 بیٹے آپس میں لڑ پڑے, وہی کہ پولیٹیکل ٹرموائل ہو گیا. اچھا اس ٹرموائل میں چونکہ یہ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا, یہ ایک نیک اور رائچس انسان ہوں گے, یہ وہاں پہ موجود ہوں گے, کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے, اور وہاں پہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ خود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں تیار کر دے گا. جب لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بن جائیں, آپ ہمارے حاکم بن جائیں, یہ انکار کر دیں گے. یعنی وہ یہ انکار کر دیں گے, یعنی کہ امام مہدی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ خود نہیں, لوگ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور آپ انکار کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہوگا یا لوگوں نے فلاں دیکھا ہوگا, وہ لوگ خود سے کہیں گے کہ یہ ایک بڑا نیک شخص ہے, ایک بڑا صالح شخص ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ کے لیے ایک رات میں تیار کر دیں گے. اور کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کی جگہ پر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے. لاہور میں مینار پاکستان پہ نہیں, ٹھیک ہے نا, کعبہ میں یعنی مقام ابراہیم پہ لوگ بیعت کریں گے. اور جیسے یہ معاملہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ الرٹ ہو گئے کہ جی ہماری تو پاور جا رہی ہے, ہمارا تو وہ, کیونکہ یہ اب امت مسلمہ کا خلیفہ آ گیا, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ ایک لشکر روانہ ہوگا ان کو روکنے کے لیے, ان کو اٹیک کرنے کے لیے, انہیں گرفتار کرنے کے لیے, جو بھی ہے. وہ لشکر جب روانہ ہوگا تو بالکل مکہ سے قریب جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو زمین اس لشکر کو نگل جائے گی. یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ زمین اس کو نگل جائے گی, اور جب زمین نکل جائے گی تو اس میں سے زیادہ تر لوگ مر جائیں گے, ایک کا دو کا کوئی بچا ہوگا. تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا, صحابہ نے سوال کیا تو کہ جی یا رسول اللہ یہ جو لوگ وہاں فوت ہوئے ہوں گے, تھا تو یہ بھی لشکر مسلمانوں کا ہی, تو ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا معاملہ ان کی نیتوں پر ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بڑا اچھا مسلمان ہو, وہ اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے نکل گیا, اس کو بھی نہ پتا ہو کہ بھئی یہ امام مہدی سچے ہیں نہیں ہے, بہرحال وہ نکل گیا. اگر اس کی یہی انٹینشن تھی تو اللہ اس کی انٹینشن پہ اس کو دیکھے گا. اگر وہ شر پسند بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ نہیں ہے تو یہ امام مہدی ہیں, لیکن بہرحال میں نے پھر بھی ان کے خلاف کیمپین کر دی ہیں, تو اس کا پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کا ماتھا جو ہے وہ ذرا پرومیننٹ ہوگا, ناک ان کا پرومیننٹ ہوگا. اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں جب پتہ چلتی ہیں تو امام مہدی کے بارے میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی. اور یہ جو سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز لسنرز جو ہیں وہ اپنا اسلامک جو ایسکیٹالوجی ہے, یہ جو سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں, اس کو باقاعدہ طور پر احادیث کی روشنی سے ضرور دیکھیں. پھر آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ورنہ کیا ہوگا, چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا دین کا, ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر ہم اسی طرح کا کوئی نہ کوئی امپوسٹر آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی دھوکے باز آ جاتا ہے, اور پھر ہم اس کے دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں.